मेरे मन की हर एक तार बोले मुस्तफ़ा सरकार, बोले मुस्तफ़ा सरकार। तुझ पे जान दिल निसार, नजर करम सरकार। हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ अली अल हजवेरी अल मारूफ, हज़रत इमाम बरी सरकार, आले रसूल जिगर गोशे बतूल के लाडले बेटे हज़रत सैयद बाबा मुस्तफ़ा शाह सरकार की कसीदा गो सना ख्वान मुस्तफ़ा व आले मुस्तफ़ा जनाब हज़रत मोहम्मद तुफ़ैल हुसैन कलंदरी अल मारूफ, हज़रत बाबूजी तुफ़ैल सरकार। ये नाज़रीन हज़रत बाबूजी तुफ़ैल सरकार, जिनका नामे नामी हज़रत मोहम्मद तुफ़ैल हुसैन कलंदरी था, आपने मुख्तलिफ ज़ुबानों में, उर्दू में, पश्तो में, फ़ारसी में अपने मुर्शिद करीम जनाब रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अहले बैत करीमैन की शान में अनगिनत कसीदे और मनकबतें लिखी और ख़ुद पढ़ते थे। नाज़रीन, ये हज़रत बाबूजी तुफ़ैल सरकार के दरबार अक़दस का एक बहुत खूबसूरत और अनवार एक पुराना मंज़र है, जहाँ एक जानिब मच मुबारक हुआ करता था। नाज़रीन, मच फ़ुक़रा जहाँ डेराज़न होते हैं, वहाँ इस मकाम पर इसे मच कहा जाता है। मखलूक खुदा को अगर एक जानिब मख्फी कैफियत मुयस्सर होती हैं, तो दूसरी जानिब दुनियावी हाजात जैसे कि गर्मी और राहत और खाने पीने के लिए तवानाई, वो भी फराहम इसी मकाम से होती है, जिसे मच कहा जाता है। नाज़रीन, हज़रत बाबूजी तुफ़ैल सरकार एक जानिब एक ज़बरदस्त रूहानी और बातनी रहनुमा थे, तो दूसरी जानिब मखलूक खुदा की दूसरी असनाफ जैसे कि पीलियाँ बहुत सारी दरबार पर होती थी, और उनके हज़रत बाबूजी तुफ़ैल सरकार ने अपने अपने नाम रखे थे, और उन्हें अपने नामों से जब पुकारते तो वो हज़रत बाबूजी तुफ़ैल सरकार की गोद मुबारक में आप बैठते थे। बताया जाता है कि आपने एक कुत्ता भी रखा था, जिसे कूची का नाम दिया गया था, और उस कुत्ते की वफा का आलम आपके पर्दा फरमाई के बाद तमाम मुहिब्बान ने मुशाहिदा किया था कि कैसे वो अपने मालिक के कब्र पहरा देता था जब ये मकाम जंगल हुआ करता था। हज़रत सैयद
بابا جی مصطفیٰ شاہ سرکار، جن کا مزار پر انوار جواں سیدان شاہ کے اوپر ایک پہاڑی علاقہ آپ کے مرشد گرامی کے نام پر ہے، اور اس سے آپ کے مرشد گرامی کے عشق مصطفیٰ علیہ السلام اور عشق آل مصطفیٰ علیہ السلام کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس علاقے کو آج مصطفیٰ آباد کے نام سے سب جانتے ہیں۔ جناب حضرت بابو جی طفیل سرکار نے اپنے مرشد حضرت سید بابا جی مصطفیٰ شاہ سرکار کی مدح سرائی میں ایک والہانہ کلام پڑھا۔ کلام کے بول ہیں: میرے من کی ہر ایک تار بولے مصطفیٰ سرکار، بولے مصطفیٰ سرکار، تجھ پہ جان و دل نثار، نظر کرم سرکار۔ ناظرین، حضرت بابو جی طفیل سرکار آپ پشاور کے اندرون شہر محلہ ہدا ایک گھر میں آپ نے آنکھ کھولی۔ آپ کے ایک عاشق خالص کا کہنا ہے کہ بابو جی طفیل سرکار اپنی والدہ ماجدہ باوضو ہو کر دودھ پلاتی تھی۔ آپ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ سن شیر خواری میں ہی آپ جب بھی کبھی بھوکے ہوتے اور اگر بے خیالی میں والدہ ماجدہ بغیر وضو کیے آپ کو دودھ پلاتے، آپ نہیں پیتے، اور ایسے ہی آپ کی والدہ پر یہ بات بیاں ہوئی، اور پھر انہوں نے جب حضرت بابو جی طفیل سرکار کو بھوک لگی تو باوضو ہو کر ہی جناب سرکار کو، اپنے بیٹے کو دودھ پلایا۔ آپ کے بارے میں چاہنے والوں سے سنا گیا ہے کہ آپ بچپن میں ہی بڑی معانی خیز شرارتیں کرتے تھے، اور وہ شرارتیں بھی ایسی ہوا کرتی تھیں کہ جن پر اگر سوچا جائے اس میں بھی مخلوق خدا کے لیے ایک درس انہا ہوتا تھا۔ آپ کے بارے میں چاہنے والوں کا بتانا ہے کہ جب آپ نوجوانی کو پہنچے، آپ نے گھر بھار چھوڑ کر اپنے مالک اور خالق حقیقی تلاش میں نکل پڑے، اور اس تلاش میں آپ ان گنت اولیاء کرام کے ہاں گئے، ان گنت کتب روحانی اور تصوف و دین آپ نے پڑھے۔ آپ نے قلب اور روح کو اپنے خالق و مالک اور حبیب کبریا و آل آبا کے عشق، آپ کے قلب اور روح کو آپ کے خالق و مالک اور حبیب کبریا اور آل آبا کے عشق نے ایسا ترتیب دیا تھا۔ آپ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ آپ مختلف اوقات میں مختلف حالات کی گفتگو فرماتے تھے، جن کو سمجھنے کے لیے ایک قلب ناظرہ، صادق قلب اور روح کا ہونا لازمی تھا، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ قلب صادق کی نظر سے کسی مرد کلندر کی صحبت سے فائدہ لیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے مرد کلندر کے پاس بس ایک قلب صادق اور طلب پاک ہی لے جا کر جانا چاہیے، کیونکہ ایسے قلوب اور ارواح جو اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام اور آل آبا علیہ السلام کے چنیدہ ہوتے ہیں، انہی قلوب اور ارواح کے صاحبان کی صحبت مخلوق خدا کی، اللہ اور اس کے حبیب اور آل آبا کی حب خالص کے حصول کا واحد ذریعہ ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت بابو جی طفیل سرکار کیونکہ ایک قلب خالص اور طلب صادق روح کے مالک تھے، اللہ اس کے رسول علیہ السلام اور آل آبا علیہ السلام کی جانب سے آپ کو ایک ایسے رہنما، ایک ایسے مرشد پاک کا در ملا کہ جن کے در اقدس پر آپ کو اپنے خالق، مالک
خالق و مالک کے حبیب آل پاک کی ہستیوں کا قرب حقیقی نصیب ہوا۔ ان ہستیوں کے بارے میں کہ جن کے بارے میں قرآن پاک فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جی ہاں ناظرین، حضرت بابو جی طفیل سرکار کی صادق اور خالص قلب کی وجہ سے جناب حضرت بابو جی طفیل سرکار ان پاک ہستیوں کی شناسائی اور گدائی ملی، جس کے بعد حضرت بابو جی طفیل سرکار نے اس در کی ایسے مدح سرائی کی، ایسی قصیدہ گوئی کی کہ اس کی در سے کہ اپنے مرشد کریم کے در سے ثنا خوان مصطفیٰ علیہ السلام اور ثنا خوان آل آبا علیہ السلام کا لقب پایا، اور تب سے لے کر اب تک اور رہتی دنیا تک اپنے مرشد پاک پر ثنا خوانی جاری اور ساری فرمائی۔ ناظرین، آپ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ آپ اکثر زیادہ کالا لباس زیب تن کرتے تھے، اور چونکہ ہر لمحہ ہر وقت آپ اگر کوئی ذکر کرتے تھے تو بس وہ ذکر مصطفیٰ و آل مصطفیٰ علیہ السلام ہی ہوا کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ پر یہ چھاپ لگ گئی کہ آپ ایک خاص مسلک کے پروردہ ہیں، حالانکہ ایسی بالکل کوئی بات نہیں تھی۔ جو لوگ آپ کے خاندان سے واقف ہیں، آپ کے شجرہ سے واقف ہیں، ان لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ ایک مرد قلندر، ایک مرد فقیر، قلب خالص و روح صادق و عاشق رب، عاشق حبیب رب اور عاشق آل آبا، آپ کسی خاص مسلک کے پروردہ نہیں تھے۔ ناظرین، مرد فقیر، مرد قلندر کا مسلک بس انسانیت اور انسانیت کی رہنمائی ہوتا ہے۔
اسی لیے ایسے مردان حق کے دروں پر مسلک و مذہب سے آزاد ہو کر صرف ایک بہتر انسان، ایک انسان دوست انسان ہونے اور اپنے خالق و مالک کے سچے حب اور اپنی اخروی زندگی کے کامیابی کے لیے لوگ خالص دل اور خالص طلب کے ساتھ ایسے مردان حق کے دروں پر آتے ہیں اور یقینی کامیابی پاتے ہیں۔ ناظرین، ہمیشہ سے طلب صادق رکھنے والے قلوب کو ایسے دروں سے زبردست رہنمائی ملتی ہے، ایسی رہنمائی اور روحانی اور باطنی جلا کہ جس کی روشنی سے ایسے طلب صادق دل اپنے اہل و عیال کی رہنمائی کا بھی سبب بنتے ہیں۔ حضرت بابو جی طفیل سرکار نے پوری زندگی اپنے حبیب رب ذوالجلال اور حبیب علیہ السلام کی اور حبیب کی آل کی مدح سرائی میں صرف کی۔ اپنے مرشد سید بابا مصطفیٰ شاہ سرکار کی مدح سرائی کرتے رہے۔ اس کی یقیناً وجہ یہی تھی کہ جناب بابو جی طفیل سرکار کو سید بابا مصطفیٰ شاہ سرکار کے در سے خالق و مالک کے حبیب اور حبیب علیہ السلام کی آل کی حب خالص ملی، جس سے ان کی روح پاک میں ایسی روشنی اور ایسی طہارت، ایسی قربت نابینا نصیب ہوئی کہ ایک مقام پر جناب بابو جی طفیل سرکار فرماتے ہیں، حقیقت اپنی طفیل کیا ہے، حقیقت اپنی طفیل کیا ہے، طفیل سرکار مصطفیٰ۔ یا ناظرین، یہ اشعار انہوں نے اپنے مرشد کریم کی حب میں اور ایک خاص کیفیت، ناظرین جس کیفیت کو تصوف کی اصطلاحات میں تصور شیخ یا فناف الشیخ کا مقام کہتے ہیں، اس مقام پر فائز ہونے کے بعد ایک حال میں یہ اشعار کہے، حقیقت اپنی طفیل کیا ہے، طفیل سرکار مصطفیٰ۔ ناظرین، یہ تصور شیخ، فناف شیخ کا یہ مقام ایک ایسا مقام ہے تصوف میں جس کو تصوف کی کتب میں لکھا گیا ہے کہ اس مقام پر فائز ہونے کے بعد مرشد کریم کی مہربانی سے، اللہ نبی پنجتن پاک کی فضل و کرم سے اس مقام پر فائز ہونے کے بعد مرشد اور مرید میں باطنی دوئی ختم ہو جاتی ہے اور روحانی کیفیات ایسی ہو جاتی ہیں کہ مرشد مرید، مرید مرشد بن جاتا ہے۔ اسی لیے اس مقام کو کہتے ہیں تصور شیخ یا فناف الشیخ کا مقام۔ ناظرین، تاریخ گواہ ہے ایسے بہت بڑے بڑے اولیاء کرام کے نام بڑی بڑی معتبر کتابوں میں موجود ہیں جن کو یہ مقامات اللہ، اس کے رسول، اہل بیت کریمین اور اپنے مرشد کریم کی بدولت نصیب ہوئی۔ ایسے ہی اولیاء کے ناموں میں ایک نام جناب حضرت بابو جی طفیل سرکار کا نام نامی بھی ہے۔ ناظرین، حضرت بابو جی طفیل سرکار کے ظاہری کیفیات ایک دنیاوی بابو، خوبصورت لباس زیب تن کرنے والا، لیکن باطنی ان کی جو کیفیات تھی، جو مخفی ان کی کیفیات تھی، اس کا گفتگو میں احاطہ کرنا ناممکن ہے۔ اس کے لیے یقیناً آپ کے در اقدس پر حاضری، خالص دل اور سچے اور صادق دل کے ساتھ حاضری سے ہی پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو گفتگو میں بتا رہا ہوں جناب حضرت بابو جی طفیل سرکار کے روحانی اور باطنی بلندی کی، وہ ایک قلب صادق اور پاک و طاہر دل اور
रूह अपना कि दर अक़दस पे हाज़िरी के बाद ही इस चीज़ का क़ल्बी और बातिनी मुशाहिदा किया जा सकता है। नाज़रीन, आपके बारे में आपके मुतक़ीदीन और हुक्मरान बताते हैं कि जिस मकाम पे आपको सुपुर्द खाक फरमाया गया, वो मकाम का चुनना भी आपने अपनी ज़िंदगी में किया। आपने अपने कुछ ख़ास मुतक़ीदीन को बता दिया था कि मुझे इस मकाम पर सुपुर्द खाक दफन किया जाएगा, यहाँ पर मेरी कब्र बनाई जाएगी। और नाज़रीन, जब 20 जून रोज़े बुध आप दुनिया से पर्दा फरमाए, आपने अपने मुहिब्बान को दाग़े मफ़ारकत दिया, तो आपको बिल्कुल उसी मकाम पर दफन किया गया, उसी मकाम पर सुपुर्द खाक किया गया जो मकाम आपने अपनी ज़िंदगी में अपने लिए चुना था। और नाज़रीन, उसी मकाम पर आपकी कब्र पाक मौजूद है, उसी मकाम पर आपका मज़ार अक़दस मौजूद है। नाज़रीन, ये मकाम पेशावर सुपीरियर साइंस के बिल्कुल करीब एक गली में मौजूद है। उस वक़्त ये मकाम एक जंगल हुआ करता था, चारों तरफ खेत थे। आज नाज़रीन, उस मकाम में बहुत बड़ी आबादी मौजूद है और जनाब बाबूजी तुफ़ैल सरकार का दरबार पाक भी उसी मकाम पर। नाज़रीन, हर साल आपका उर्स आपके उशाक बड़ी मोहब्बत से और एहतराम से मनाते हैं। आपके उर्स में सनाख्वानी की जाती है, लंगर तकसीम किया जाता है और महफिल समा का इनेकाद किया जाता है। नाज़रीन, ऐसे मुहिब्बान सादिक और तलब सादिक रखने वाले क़ुलूब और अरवाह और ख्वाहिशमंद हज़रात जो चाहते हैं कि उन्हें अल्लाह, उसके हबीब और अहले बैत करीमैन का हुब नसीब हो, उनकी तमाम तर हिदायत के मुताबिक ज़िंदगी नसीब हो, उखरवी ज़िंदगी की कामयाबी नसीब हो, ऐसे क़ुलूब, ऐसे क़ल्ब सादिक दिल रखने वाले, ऐसी सोच रखने वाले, ऐसी नीयत रखने वालों को शावर में हज़रत बाबूजी तुफ़ैल सरकार का दर अक़दस मौजूद है। चाहिए अपनी उखरवी ज़िंदगी उस पाक दर के वसीले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांग कर, उसके हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वसीला करके, अहले बैत करीमैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वसीला करके और उस पाक दर को वसीला करके दुआ मांगिए, यकीनन आपकी दुआ कबूल हो। नाज़रीन, कुरान करीम में सूरह मायदा आयत नंबर 35 में मुसलमानों को और मोमिनीन को आयत वसीला एक अजीम दलील है, जिसमें कुरान करीम फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। नाज़रीन, ईमान वालों, अल्लाह से डरो और उस तक पहुंचने का वसीला तलाश करो। इसके साथ इजाज़त चाहूँगा, इंशाअल्लाह किसी और बेहतरीन किस्से जो रमज़ान स्पेशल के हवाले से ये प्रोग्राम शुरू किया है हाजिर हूँगा। अल्लाह निगहबान।